ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وما فيها او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام بزرگ و دوستوں، دعوت اللہ کے بغیر رذائل اور مفاسد، تمام گندگیاں اور تمام خرابیاں، دعوت اللہ کے بغیر رذائل اور مفاسد سے نہ طہارت ہو سکتی ہے اور نہ جہالت اور ارتداد سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ دعوت اللہ کے بغیر تمام گندگیاں اور تمام خرابیاں، جتنے باطنی رذائل اور مفاسد ہیں، ان تمام رذائل اور مفاسد سے طہارت اور پاکیزگی ہو نہیں سکتی۔ تزکیہ دعوت پر موقوف ہے، تزکیہ دعوت پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعمال دعوت میں تزکیے اور طہارت کی ضمانت لی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعمال دعوت میں تزکیے اور طہارت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اپنے گھروں میں اعمال دعوت کے قائم کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کے مستورات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان اعمال دعوت کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہاری طہارت اور تزکیے کا ضامن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہر گندگی اور خرابی سے پاک کر کے رہیں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اگر تم ان اعمال کا اہتمام کرو گے، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اگر تم ان اعمال کا اہتمام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری طہارت کے اور تمہاری تزکیے کے اور تمہاری تربیت کے اللہ تبارک تعالیٰ ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر گندگیوں سے پاک بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر خوبی اور صفات سے مزین بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی ضمانت دی ہے۔ اعمال دعوت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے رذائل سے طہارت کا تذکرہ کیا، اور اعمال دعوت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام شمائل اور خصائل سے آراستہ کرنے کی ضمانت دی ہے کہ اگر تم مسجد والے اعمال، تربیت کے اعمال، دعوت کے اعمال، ان اعمال کا اہتمام کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تمام خوبیوں سے، تمام صفات سے اور تمام شمائل سے اللہ تعالیٰ تمہیں مزین کر کے رہیں گے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، میری درخواست ہے کہ آپ سب توجہ سے بات سنیں۔ دعوت اللہ کے بغیر رذائل اور مفاسد سے طہارت نہیں ہو سکتی ہے، اور جہالت اور ارتداد سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر دعوت اللہ کا اہتمام نہیں ہوگا تو تزکیہ کامل نہیں ہوگا اور تعلیم مفید نہیں ہوگی۔ دعوت اللہ کا اہتمام نہیں ہے تو تزکیہ کامل نہیں ہوگا اور تعلیم مفید نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، تمام معاصی کا قوام اور تمام فساد کے جڑ اور بنیاد اللہ کے غیر کا تاثر ہے جو دلوں میں موجود ہے۔ تمام معاصی کی بنیاد اور تمام فساد کا جڑ اور تمام فساد کا پیش خیمہ وہ تاثر ہے، اللہ کے غیر کا تاثر جو دلوں کے اندر موجود ہے۔ جب تک یہ تاثر دلوں میں باقی رہے گا، مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے مزین نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے تاثر بغیر اللہ مسلمان کو بے دین بناتے ہیں۔ اللہ کے غیر سے ہونے کا تاثر، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، تاثر بغیر اللہ یہ مسلمان کو بے دین بناتے ہیں۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے فرائض چھوڑے جا رہے ہیں اور جس قدر منکرات اور محرمات کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے فرائض چھوڑے جا رہے ہیں اور جتنے منکرات اور محرمات کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ابھی جن لوگوں نے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان
نماز کا تاریک ہو. اللہ نہ کرے ایسا، کیونکہ نماز اور خروج یہ ایسا دو بنیادی فریضہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے. نماز اور خروج ایسا دو بنیادی فریضہ ہے، ایسا دو اجتماعی فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی خروج کا انکار نہیں کرتے تھے، عذر اور تعویل کرتے تھے، انکار نہیں کرتے. دور نبوت میں، دور صحابہ میں، خیر القرون کے اندر نماز اور خروج ایسے اجتماعی فریضے تھے کہ اس وقت کے سارے منافقین اس بات کو دل سے یقین کرتے تھے کہ اگر ہم نماز اور خروج میں پیچھے رہ گئے ہمارا نفاق لوگوں کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کوئی مسلمان تاریک صلاۃ لیکن نماز چھوٹ جاتی ہے، کسی وجہ سے نماز رہ گئی. جتنے لوگوں کی نماز ابھی کی فرض مغرب کی نماز جتنے لوگوں کی رہ گئی ہے، آپ ان سب سے جا کر پوچھو کہ آپ کو اس نماز کی فرضیت کا علم نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ بولو. ہر ایک کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں نماز پڑھنا فرض ہے. اس وقت جتنے مسلمان حرام اور منکرات کا ارتکاب کر رہے ہیں ان سب سے پوچھا جائے کہ آپ کو اس چیز کے حرام ہونے کا اور اس منکر کے گناہ ہونے کا علم نہیں ہے، تو ہر گناہ کرنے والا یہ کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ حرام ہے. علم کے باوجود فرائض کا ترک ہے، معلومات کے باوجود محرمات کے ارتکاب ہے. یہ سب معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے. جب تک یہ تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں مسلمان اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے پاک نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں کامل نہیں ہوگا. دو قسم کا تاثر ہوتا ہے، دو قسم کا تاثر ہوتا ہے. جو مسلمان کو اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روک رہا ہے اور مسلمان کو اللہ کے غیر کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمانی اور گناہوں پہ آمادہ کر رہا ہے. اسباب کا تاثر، افراد کا تاثر، اسباب کا اور افراد کا، اسباب اور افراد کا. آپ اگر دیکھو گے مسجد کے باہر تو یہی دو تذکرے آپ کو ملیں گے، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، اور فلاں کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اسباب اور افراد، دو قسموں کا تاثر آپ کو باہر کے تذکروں میں ملے گا، اسباب کا اور افراد کا. فلاں کی طرف متوجہ ہو جاؤ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور فلاں کے پاس آ جاؤ ان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ اسباب ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں جب تک اسباب اور افراد کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں مسلمان بڑے سے بڑے اعمال کر لے، بڑے سے بڑے مجاہدے کر لے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کا مشاہدہ کبھی نہیں کر سکے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی تائید سے استفادہ کبھی نہیں کر سکے گا. میری بات توجہ سے سننا، جب تک اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں مسلمان اللہ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کبھی اللہ کی غیبی مدد نصرت دیکھ نہیں سکتا ہے اور کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی تائید سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے اگر دلوں میں اللہ کے غیر سونے کا یقین موجود ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے، بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل اسباب اور افراد کے تاثر سے ایسے خالی ہوتے ہیں کہ نہ اسباب سے ہلاکت کا کوئی خوف ہے اور نہ افراد سے مدد کی کوئی امید ہے. اور سونے والے کیوں سو رہے ہو؟ بیان کی مجلسوں میں سونا غفلت بڑھا دیتا ہے. غفلت توڑنے والی مجلس میں غافل رہو گے تو غفلت بڑھ جائے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو غفلت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کی غفلت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ذکر غفلت توڑنے کے لیے، ذکر غفلت توڑنے کے لیے جو غفلت کے ساتھ ذکر کریں گے ان کی غفلتیں اور بڑھ جائیں. تذکیر کی مجلسیں غفلت کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے، تذکیر کی مجلس میں غافل ہونا غفلت کو بڑھا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ جلائی ہے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے. نار مہلک، ہلاک کرنے والی آگ آپ کے سامنے. نار مہلک، ہلاک کرنے والی آگ کا کوئی خوف نہیں ہے اور جبرائیل جیسے مددگار سے کوئی امید نہیں ہے علیہ السلام. اما یہ کفر
ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں. دیکھو میں 2 باتیں واضح کر رہا ہوں, میری بات آپ توجہ سے سنتے چلیں. اسباب اور افراد, شکل اور سبب, شکل اور سبب کو کوئی تعصب نہیں ہے. اتنی بھیانک آنکھ, اس کا کوئی خوف دل میں نہیں ہے, اور اتنے بڑے مدد کرنے والے فرشتے جبریل علیہ السلام, سید الملائکہ, جو اللہ کے مقرب ہیں, اللہ کے عرش کے بعد جن کا قیام ہے, اللہ تعالیٰ جن کی تعریفیں کرتے ہیں, ایسے فرشتے سے کوئی امید نہیں ہے. ہم لوگ اتنے متاثر ہیں اللہ کے غیر سے. اگر اس زمانے کا کوئی حاکم چاہے اس کا اللہ کی ذات پہ ایمان بھی نہ ہو, اگر وہ مسلمانوں کے معاملات میں ذرا سا توجہ کرنے لگے اور مسلمانوں کے معاملات میں ذرا سا نرم اور ڈھیلا پڑ جائے, تو بڑے بڑے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے آئندہ آنے والے 5 سال بہت اچھے گزریں گے. کیوں؟ کہ فلاں صاحب بہت توجہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے معاملات میں. اور اللہ نہ کرے اگر حکومت وقت مسلمانوں کے خلاف ہو جاوے اور ان کے معاملات میں ذرا بھی توجہ نہ کرے اور ان کی باتوں پہ ذرا بھی ان کو کوئی فکر نہ ہو, تو میں عرض کروں, مجھے معاف کرنا, بڑے بڑے دیندار بھی مایوس ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا, اب تو حکومت بھی اپنے ساتھ میں لے, بڑے بڑے عبادت گزار بھی مایوس ہو جائے. میں دوستوں میں آپ سے سچی عرض کر رہا ہوں, اگر انبیاء کے تذکرے نہیں کریں گے تو اپنے اندر کا چھپا ہوا شرک اپنے سامنے ظاہر بھی نہیں ہوگا. انبیاء کے تذکرے اگر نہیں کریں گے تو اندر کا چھپا ہوا شرک سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. بڑی بڑی عبادات کرتے رہیں گے اور دل اللہ کے غیر سے متاثر ہوگا. سبب سے کوئی خوف نہیں ہے, اور جبریل علیہ السلام جیسے معین و مددگار, ان سے کوئی امید نہیں ہے. نہ افراد کا تاثر ہے, نہ اسباب کا تاثر ہے. آنکھ کا کوئی خوف نہیں ہے, اور جبریل علیہ السلام سے کوئی امید نہیں ہے. صاف کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام سے, اما الیک فلا, اگر آپ اپنی جانب سے آئے ہیں اور اللہ نے آپ کو بھیجا نہیں ہے میری مدد کے لیے, جبریل علیہ السلام کہنے لگے بھیجا نہیں ہے, ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں کہ ہمیں آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں, میں میری بات پہ غور کرنا, ظاہری شکلیں مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں؟ ظاہری شکلیں مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں؟ اور ارباب اقتدار مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں ہے؟ میری بات پہ غور کرنا, ظاہری شکلیں مسلمان کے خلاف کیوں ہیں اور ارباب اقتدار مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسباب سے متاثر ہے, افراد سے پر امید ہے. اسباب سے متاثر ہے اور افراد سے پر امید ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں, میں اتنا تاثر اسباب کا بیٹھا ہوا ہے دلوں میں, اتنا تاثر اسباب کا دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی حاجت جن اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان اسباب کو بھی دعاؤں میں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ میں بیمار ہوں, فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا دے دے. میں بیمار ہوں, میں فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا دے دے. میں فلاں مقدمے کے اندر مبتلا ہوں, فلاں وکیل سے میرا مسئلہ حل کر دے. میرا مسئلہ فلاں کے پاس اٹکا ہوا ہے, فلاں حکیم کے دل میں ڈال دے, وہ میرا مسئلہ حل کر دے. مسلمان اسباب سے اتنا متاثر ہے میرے دوستوں بزرگوں, اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے وہ حاجت ظاہری طور پر جس سبب اور شکل سے متاثر ہے وہ شکل اور سبب بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. حالانکہ میں آپ سے عرض کروں, دعاؤں میں اسباب کو پیش کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. دعاؤں میں اسباب کو پیش کرنا ہے اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے کہ اللہ فلاں سبب سے میرا کام بنا دے, فلاں فرد سے میرا کام بنا دے, فلاں شکل سے میرا کام بنا دے. انا للہ و انا الیہ. جو اللہ کسی سیکنڈ, کسی آن, کسی لحظہ, ایک لمحے بصر, ایک طرفت عین کے لیے اپنے ایک ذرے کے برابر اپنے کسی غیر کا محتاج نہیں ہے, اس اللہ کے سامنے اسباب کو پیش کرنا اللہ کی کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ فلاں سبب سے میرا کام بنا دے. اتنے متاثر ہیں لوگ اسباب اور افراد سے.
کہ اپنی دعاؤں میں بھی اسباب کو پیش کرتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے غیر سے اپنے غیر سے ایسے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیر سے ایسے بے نیاز ہے. اور استعانت اور مدد میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے غیر کا تذکرہ اور تاثر اتنا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر دعا کرتے ہوئے اسباب کا دھیان بھی دل میں آ گیا تو دعا کی روح و جان نکل جائے گی. دعا کرتے ہوئے اگر اسباب کا دھیان بھی اگر دل میں آ گیا، اسباب کا استحضار اگر دل میں آ گیا تو دعا کی جان نکل جائے گی. ہم جس اللہ سے مانگ رہے ہیں اس اللہ کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. ہم مانگتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کے غیر کا خیال کیوں آیا؟ دو قسم کا تاثر ہوتا ہے، افراد کا تاثر اور اسباب کا تاثر. ان دونوں تاثر سے پاک ہونا ضروری ہے اللہ کی مدد سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ان دونوں کے تاثر سے پاک ہونا ضروری ہے اللہ کی مدد سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر مسلمان اللہ کے غیر کے تاثر سے پاک ہو جاوے، اللہ تبارک تعالیٰ مدد کی وہ شکلیں ظاہر کریں گے جس کا کسی کو تصور بھی نہیں ہوگا اور جس کا کسی کو احساس اور شعور نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کی وہ شکلیں ظاہر کریں گے. اصحاب کہف جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن کیا عرض کریں، اسباب کے مشاغل کی کثرت نے اور اسباب کی ظلمتوں نے سنتوں سے ایسا غافل کیا ہوا ہے. مشاغل کی کثرت نے اور اسباب کی ظلمتوں نے سنتوں سے ایسا غافل کیا ہوا ہے. بڑی بڑی سنتیں مسلمان اسباب کی مشغولی میں اور مشاغل کی کثرت کے اندر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ بڑی سنتیں بڑی خیر کی ضمانت لیے ہوئے ہیں. بڑی خیر کی ضمانت لیے ہوئے. جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا معمول بنا لیں. بلکہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اگر ہر روز سورہ کہف کے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ساری دنیا کے ساحرین اور ساری دنیا کے جادوگر اور ساری دنیا کے اہل باطل اپنی ساری تدبیریں اور پلاننگ میں اپنی زندگیاں کھپا دیں، اس آدمی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جس کا ہر روز سورہ کہف کے پڑھنے کا معمول ہوتا ہے. اصحاب کہف نے یہی بات کہی ہے، لن ندعو من دون الہ لقد كنا اذا شططا. ہم اللہ کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈریں گے نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھیں گے. ہمارا اللہ کے غیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم جھکنے اور ماننے کو تیار نہیں. نہ اسباب کا تاثر ہے نہ افراد کا تاثر. اپنی بستی سے باہر نکل گئے کہ عبادت کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور بادشاہ کا کوئی خوف نہیں ہے، حالانکہ بادشاہ مشرک اور کافر ہے. نہ اسباب کا کوئی تاثر کہ اگر بستی میں نہیں رہیں گے، حفاظت کی جگہوں میں نہیں رہیں گے، گھر میں نہیں رہیں گے، حفاظت کیسے ہوگی، ضرورتیں کیسے پوری ہوگی، کوئی تاثر نہیں ہے. بادشاہ کا کوئی تاثر نہیں ہے کہ بادشاہ مشرک اور کافر ہے، اگر اس کی بات قبول نہ کریں گے یہ کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے. دونوں تاثر سے پاک ہے. نہ شکل کا کوئی تاثر ہے نہ فرد سے متاثر ہے. اب اللہ کی وہ غیبی مدد و نصرت آئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. ان کے غار کا منہ بالکل سورج کے طلوع کی طرف، مطلع شمس جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ نے ان کے راحت میں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، ان کے حرام میں خلل نہ ہو جائے، اللہ نے سورج کی گردش کا نظام ہی بدل دیا. ہے کسی کے اختیار میں؟ ہے کسی مخلوق کے اختیار میں کہ سورج کی گردش کا نظام بدل دے؟ اللہ نے ان لوگوں کے اکرام میں سورج کی گردش کا نظام بدل دیا. سورج سے یہ کہا کہ جس جگہ تو طلوع ہوتا ہے وہاں سے ذرا سا ہٹ کر طلوع اپنا راستہ بدل دے. جس جگہ غروب ہوتا ہے وہاں سے اپنا راستہ بدل دے. غروب ہونے کی جگہ بدل دے، طلوع ہونے کی جگہ بدل دی، غروب ہونے کی جگہ بدل دی. ان لوگوں کے اکرام میں جن کے دل اللہ کے غیر سے پاک ہو چکے. کتنا اکرام اللہ نے فرمایا.
اللہ اکبر، کتنا اکرام ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اگر مسلمان اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کر لے۔ پہلا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے سورت کا نظام بدل دیا۔ دوسرا نظام، یہ سوئے ہوئے ہیں زمین پر سوئے ہوئے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، 309 سال یہ سو رہے ہیں۔ اگر بدن کا حصہ ایک مدت تک زمین پر ہے، زمین میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے بدن کو کھا جانے کی، ان کے بدن میں فساد پیدا نہ ہو جائے تو اللہ فرمانے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کو کروٹیں اللہ تعالیٰ خود دے رہے تھے، دائیں طرف سے بائیں طرف، بائیں طرف سے دائیں طرف۔ کون کروٹ دے رہے ہیں؟ اللہ خود ان کو کروٹ دے رہے ہیں، ان کو خود کروٹ دے رہے ہیں۔ اور ان کی حفاظت کا نظام، یہ ساری حفاظت کا نظام چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب ان کی حفاظت کا کیا نظام ہونا چاہیے؟ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ نبی جی ہم نے ان کے چاروں طرف ہیبت کا ایسا ماحول قائم کیا ہے، رعب کا ایسا ماحول قائم کیا ہے کہ اگر آپ بھی ان کو دیکھیں گے تو آپ بھی گھبرا کر وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب عطا فرمایا تھا کہ آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت سے دور ہوتا اور آپ سے گھبرانے لگتا تھا۔ جس نبی کو بطور کرام کے اتنا روک دیا گیا ہے کہ آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو اور وہ وہاں سے اللہ کے نبی کے ڈر اور رعب میں گھبرانے لگے، اس نبی سے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اصحاب کہف کے کرام میں ایسا ماحول ان کے چاروں طرف قائم کیا ہے، ایسا رعب و دہشت کا ماحول ہے، اگر آپ ان کے قریب جائیں گے تو آپ بھی خوف میں گھبرا جائیں گے اور آپ بھی وہاں سے چلے جائیں گے۔ کیا بات ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے غیر کا کوئی تاثر نہیں ہے، کھانا چھوڑ کر آئے ہیں، 309 سال اللہ نے بغیر کھائے زندہ رکھا ہے، ان کے آرام میں خلل نہ ہو، اللہ نے سورت کا نظام بدل دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگ، میں آپ سے کیا عرض کروں، اس زمانے کا مسلمان جتنا مرعوب ہے غیروں سے 2 چیزوں کی وجہ سے۔ کتنی چیزوں سے؟ 2 چیزوں۔ جتنا رعب مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ رہا ہے وہ 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے، ایک سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ جتنا مسلمان اللہ کے غیر سے متاثر ہے اور اللہ کا غیر مسلمانوں پہ مسلط ہے اور لوگ اللہ کے غیر سے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سنتیں زندگی سے نکلی ہے، دعوت زندگی سے نکلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا یقین جب تک دلوں سے نکلے گا نہیں، مسلمان اللہ کی غیبی مدد و نصرت کا مشاہدہ نہیں کر سکے گا اور اللہ کی غیبی تائید سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنائے کیوں ہیں؟ پھر اللہ نے اسباب کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے اسباب اطمینان کے لیے نہیں بنائے ہیں، اللہ نے اسباب اطمینان کے لیے نہیں بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب ہمارے امتحان کے لیے بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب ہمارے اطمینان کے واسطے نہیں بنائے، اللہ نے اسباب ہمارے امتحان کے لیے بنائے۔ اللہ اکبر، کیا عرض کروں میں، ہم تو اپنے اسباب کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ سبب دے دیا، اب اللہ نے میرا کام بنانا چاہ لیا ہے، یہ سبب میرے پاس ہے، اب میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں دوا میرے پاس ہے، اب مجھے شفا مل جائے گی، فلاں وکیل ہمارے حق میں ہیں، اب میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہم فلاں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اب ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فلاں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسباب میں لگ کر، انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسباب میں لگ کر بشر ہونے کی وجہ سے اگر اللہ کا خیال دنوں سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی اسباب میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ او بھائیوں، بات توجہ سے سنو، بہت مشکل سے بات سمجھ آئے گی، لیکن سارا ماحول گرم ہے اللہ کے غیر سے ہونے کا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں یہ جو وقت چل رہا ہے یہ دعوت سے بچنے کا وقت نہیں ہے، یہ دعوت سے اہتمام کا وقت ہے۔
دعوت سے بچنے کا وقت نہیں ہے، یہ دعوت سے اہتمام کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کا ایسا غضب بندوں کی جانب متوجہ ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اذا مدح الفاسق اہتز له عرش الرحمن، جب فساق کا فجار کی تعریفیں ہوتی ہے غصے کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ اتنا غصہ اللہ کو آتا ہے کہ فاسقوں اور فجار کی تعریفیں کر رہے ہو، اتنا غصہ، اتنا جلال اللہ تبارک تعالیٰ کو آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کیا بات ہے کہ فاسق و فاجروں کی تعریفیں کی جا رہی ہے اور ہونے کو اپنی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے۔ بازار سب سے زیادہ مبغوض جگہ ہے، بازار سب سے زیادہ مبغوض جگہ، کیا وجہ ہے؟ بازار سب سے زیادہ مبغوض جگہ ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہر سامان والا یہ کہتا ہے میرے سامان سے یہ ہوگا، میرے شکل سے یہ ہوگا، میرے سبب سے یہ ہوگا، میری چیز سے یہ ہوگا۔ سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے کہ تم مخلوق ہو کر ہونے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہو، تم تو اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہو۔ سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کہ تم مخلوق ہو کر ہونے کو، فاعلیت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو حکم ہے کہ بازار میں جاتے ہی چوتھا کلمہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ سب کی کاٹ کر کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم سب جھوٹے ہو، تمہارے جھوٹا ہونا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ تم مخلوق ہو، تم سب جھوٹے ہو۔ صحیح بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، زندگی اور موت کے تمام مسائل کا حل اللہ کے قبضے میں۔ کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ کل میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، ایسی عجیب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو مسلمان دو شرطوں کے ساتھ چوتھا کلمہ پڑھے۔ کتنے شرطوں کے ساتھ؟ ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں نا اس کو۔ جو مسلمان دو شرطوں کے ساتھ چوتھا کلمہ پڑھ لے، دل کے اخلاص کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ۔ دل کا اخلاص کہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے، اور دل تصدیق کرے کہ بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بیدہ الخیر، ساری کامیابیاں اسی کے قبضے میں ہیں، یحیی ویمیت، زندگی اور موت کے درمیان کے جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل اللہ کے قبضے میں ہے، وہی زندہ کرتا مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کا نظام چلتا ہے۔ دو شرطوں کے ساتھ اگر مسلمان چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، دو ضمانت اللہ کی جانب سے۔ پہلی ضمانت، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسری ضمانت، اللہ فرماتے ہیں بندے جو مانگے گا وہ عطا کروں گا۔ دو ضمانت اللہ کی جانب سے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دوسری بات اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے جو مانگے گا وہ عطا کروں گا۔ میں تو عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، دلوں سے اللہ کے غیر سونے کا یقین نہیں نکلے گا، اور جب تک دلوں سے اللہ کے غیر سونے کا یقین نہیں نکلے گا، مسلمان اپنے اعمال پر، اپنی قربانیوں پر، اپنے مجاہدوں پر اللہ کی مدد اور نصرت کا مشاہدہ نہیں کر سکے گا۔ اسباب اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ اسباب اللہ نے اطمینان کے واسطے نہیں بنائے ہیں، اسباب اللہ نے امتحان کے لیے بنائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اگر اسباب میں رہتے ہوئے بشر ہونے کی بنیاد سے اگر ان کی دل کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے ذرا دیر کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اپنے اسباب میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ میری بات تو سنو غور سے، نبی انتہائی مقرب ہوتے ہیں، نبی انتہائی مقرب ہوتے ہیں، بشر ہونے کی وجہ سے اگر ذرا سی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے اور ذرا سے اللہ کے غیر سے کہہ دے، اللہ کی مدد ان سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسباب میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام قید میں ہیں، دو قیدی آپ کے ساتھ، ایک کی رہائی کا حکم ہے، ایک کے پھانسی کا حکم۔ جو رہائی پانے والا ہے اس کے تعلق سے یہ تعبیر دی تھی کہ یہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، یہ بادشاہ کا مقرب بنے گا،
ذرا سے ایک جملہ اس سے کہہ دیا، اذکرنی عند ربک۔ جب آپ بادشاہ کے پاس پہنچو اور آپ کو بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے تو ذرا سا میرا بھی تذکرہ کر دینا، ذرا سا میرا بھی تذکرہ کر دینا، بس اتنی بات اللہ تبارک تعالیٰ کو ناگوار ہوئی کہ میرے نبی ہو کر اپنی رہائی کے لیے میرے غیر سے تذکرے کا خیال آپ کی زبان پر کیسے آیا؟ فانسا الشیطان ذکر ہوتی، یہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور سالوں کا سال گزر گئے، 7-8 سال کا زمانہ گزر گیا، وہ بات ہی بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے بادشاہ کا آپ کا تذکرہ کرنا۔ کیا عرض کروں میں، انبیاء کرام علیہ السلام پر جو قید ختم ہونے والی تھی، ذرا سا اللہ کے غیر کی مدد اور ذرا سا اللہ کے غیر کے سامنے تذکرہ کرنا، یہ بات ذرا سا ان کی زبان پر آ گئی، جو قید جلدی ختم ہونے والی تھی وہ 7-8 سال کی لمبی ہو گئی۔ حالانکہ نبی ہیں، ہم سب اپنا جائزہ لے پیارے بھائیوں، ہم کمزور ایمان والے ہو کر کھوکھلے ایمان والے ہو کر اللہ تعالیٰ کا وہ قرب ہمیں حاصل نہیں ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اگر ہم اپنے مسائل، اپنی حاجتیں اللہ کے غیر کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، یہ چیز اللہ کو کتنی ناراض کرنے والی چیز۔ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا، کتنا خیر کا ارادہ ہے کہ ایک رات میں 100 بیوی سے صحبت کرنا ہے اور ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی ان ساری اولاد کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا۔ کتنا خیر کا ارادہ، حلال بیویوں سے صحبت، اللہ اکبر، کتنی خیر کا ارادہ ہے۔ اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی ان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے، اتنی خیر کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ کہنا بول، انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو، اتنا مطلب لوگ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ کیا مطلب؟ اللہ چاہے تو۔ حالانکہ انشاءاللہ کا حقیقی مفہوم اپنی تمام کوششوں کا، اپنی تمام تدبیروں کا انکار کرنا ہے۔ میری کوشش سے، میری تدبیر سے، میری چاہتوں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی چاہت سے ہوگا۔ انشاءاللہ کا ترجمہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو، بلکہ انشاءاللہ کے ضمیر میں یہ بات داخل ہے، انشاءاللہ کہنے والا اپنی ہر کوشش کا انکار کرے کہ میری کوشش اور چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ فرشتے نے یاد بھی دلایا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن اللہ کی شان بشر ہونے کی وجہ سے یہ خیال دل سے نکل گیا۔ ایک رات میں 100 بیویوں سے صحبت کی، کتنی قوت ہو گئی سلیمان علیہ السلام، کتنی اعلیٰ درجے کی بیویاں، 100 بیویوں سے صحبت کی ہے۔ اللہ کی شان 99 بیوی کو حمل ہی نہیں ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل ہی نہیں ٹھہرا۔ عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اپنی قدرت کا تعارف کرنے کے لیے اگر ہم لوگ اپنے ارادے میں ناکام ہو جائیں، پیارے بھائیوں، ہم اللہ کی قدرت پر ایمان کیا بڑھے، ہم تو اللہ کی ذات میں شک کرنے لگتے ہیں۔ ایمان مجمل میں ایک جملہ ہے، میری بات پہ غور کرنا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر بری اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بری تقدیر، اچھی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، اس کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں۔ لوگ اس کو ایمان کا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ اتنی بات میں تو ساری دنیا کے مشرکین و کفار ایمان والوں کے برابر ہیں۔ اگر ہم صرف اتنا مطلب سمجھتے ہیں کہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو سب اللہ کی طرف سے ہے، اگر صرف اتنا مطلب سمجھتے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کا، یہ بات تو مشرکین و کفار کو بھی حاصل ہے۔ آپ دیکھو ساری دنیا کے مشرکین و کفار اگر اپنی کسی بات میں ناکام ہو جاتے ہیں تو افسوس کے اندر اپنا ہاتھ اپنے پیشانی پہ مارتے ہیں، اے کیا ہو گیا،
اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. اللہ سمجھاتے ہیں. ہر آدمی اپنا ہاتھ کہاں مارے گا اپنی؟ کیا اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے. تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں ارے بھائی اوپر والے نے یہ چاہے. تو اگر صرف اتنی ہی بات ہے کہ میں مانتا ہوں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں مسلمان اور مشرک اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے. تقدیر پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے میں مانتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے. تقدیر پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی ہر تقدیر پہ راضی ہوں کہ اللہ نے میرے حق میں جو طے کیا ہے وہی بہتر ہے, وہی خیر ہے, وہی میرے حق میں تھا. اس لیے یاد رکھو جو مقدر ہے وہ منتخب ہے. جو مقدر ہے وہ نہیں سمجھے, جو مقدر ہے وہ یعنی جو آپ کی تقدیر میں ہے وہ اللہ نے آپ کو چھانٹ کر دیا ہے. جو مقدر ہے وہ منتخب ہے. صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اپنی رضامندی کا اظہار کرو کہ اللہ میں آپ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں. یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا. اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے ارادے خیر میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے کہ دیکھو تم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, تمہارے پاس سارے اسباب موجود ہیں لیکن تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ہم سب کا حال بتاؤں میں, ہم سب کا حال کیا ہے؟ ہم سب کی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنے اسباب میں ناکام ہوتے ہیں, اپنی محنتوں میں ناکام ہوتے ہیں, اپنی تدابیر میں ناکام ہوتے ہیں, تو ہم سب کی مصیبت یہ ہے ہم اپنی ناکامی بجائے اپنی طرف منسوب کرنے کے دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ہم سب کی مصیبت ہے. اپنی ناکامی بجائے اپنی طرف منسوب کرنے کے کہاں منسوب کرتے ہیں؟ دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. عوام یہ کہتے ہیں کہ اسباب کی وجہ سے ہوا ہے اور کام کرنے والے یہ کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے. میں کیوں پیچھے ہٹاؤں؟ امیر اچھا نہیں ہے. میں کیوں پیچھے ہٹاؤں؟ ساتھی اچھا نہیں ہے. میں کیوں پیچھے ہوں؟ فلاں اچھا نہیں ہے. میں نے کیوں کام چھوڑ دیا؟ فلاں اچھا نہیں ہے. عوام اپنی ناکامی اسباب کی کمی کی طرف منسوب کرتے ہیں. کام کرنے والے اپنے پیچھے ہٹنے کو ساتھیوں کی غلطی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میں پیچھے ہٹاؤں. میرے دوستو یاد رکھنا میری بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری رہبری فرمائے. اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکال دے. جو لوگ اپنی ناکامیاں اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں شیطان ان کو نئے نئے اسباب الہام کرتے رہتا ہے. جو لوگ اپنی ناکامی اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں شیطان ان کو نئے نئے اسباب الہام کرتے رہتا ہے. وہ اسباب کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور ان کی زندگی اسباب میں ختم ہو جاتی ہے. ایک سبب سے کام نہیں بنا, دوسرا سبب کام نہیں بنا, تیسرا سبب کام نہیں بنا, چوتھا سبب. شیطان ان کو اسباب الہام کرتے رہتا ہے. وہ اسباب میں اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں اور ان کی زندگی اسباب میں رخصت ہو جاتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں دوستوں بزرگوں میری بات غور کرنا. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. بہت ہمت کر کے میں بات عرض کر رہا ہوں. میں جن کی زندگیاں اسباب میں ختم ہو جاتی ہے آخرت میں قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے من ربو کا, تیرا پالنے والا کون ہے, تو جن کی زندگیاں اسباب میں ختم ہو جاتی ہے وہ کبھی جواب نہیں دے سکیں گے کہ مجھے پالنے والے اللہ ہے. ان کی زندگی اسباب میں ختم. میں نے تو ایک بات عرض کی, دو قسم کا تاثر ہوتا ہے, اسباب کا تاثر اور افراد کا تاثر. ان دونوں تاثر کو اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے دعوت. ہر مسلمان کو غفلت کے ماحول سے نکال کر, گناہوں کے ماحول سے نکال کر, نافرمانی کے ماحول سے نکال کر مسجدوں کے ماحول میں لایا جائے اور مسجد کے ماحول میں لا کر ہر مسلمان کو اللہ کی قدرت سمجھائی جائے, اللہ کی بڑائی سمجھائی جائے, اللہ کی فائدیت سمجھائی جائے, اللہ کی توحید سمجھائی جائے, اللہ کی ربوبیت سمجھائی جائے, اللہ پالنے والے یہ سمجھایا جائے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے اتنے تذکرے کیے جاوے کہ ہمارے دلوں سے کفر و شرک نکل جائے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ ایمان کی تجدید کر اگر اپنے دلوں سے کفر و شرک کو خرش کے نہیں نکالو گے اللہ کی قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکو. روزانہ ایمان کی تجدید کر اگر اپنے دلوں کو
कुफ्र अपने दिलों से, कुफ्र शिर्क को खुरश खुरश के नहीं निकालोगे, अल्लाह के कुदरत से फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। पूरी पूरी कुव्वत के साथ ये दावत देनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह की मखलूक है। हर मखलूक अपने वजूद में, बका में, इज्जत में, जिल्लत में, बीमारी और शिफा में, कामयाबी और नाकामी में, मौत और ज़िंदगी में, हर चीज़ में अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह के करने के ज़ाब्ते क्या है? अल्लाह के करने के ज़ाब्ते असबाब नहीं, अल्लाह के करने के ज़ाब्ते अमाल है। अल्लाह के करने के ज़ाब्ते असबाब नहीं है, अल्लाह के करने के ज़ाब्ते अमाल है। अमल के साथ अल्लाह का वादा हक है, अमल के साथ अल्लाह का वादा हक है। मुसलमान अपने अमल को मतलूबा शराइत पर अल्लाह के सामने पेश करेगा। अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों के अमल पर अपने कुदरत के वो करिश्मे दिखाएंगे जिसका वहम व गुमान भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे क्या अर्ज करूं? मैं अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के किस्से मुसलमानों के ईमान समझाते। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के किस्से मुसलमानों के ईमान समझाते। आदम अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे हुए, गर्दन पे फोड़ा निकला है तो साहबा में है, ऐसा शदीद फोड़ा, ऐसा जहरीला फोड़ा कि उसका दो ही इलाज दुनिया के अंदर, या उसको काट दिया जाए या उसको जला के राख किया जाए। कोई इलाज उसका नहीं था, कोई इलाज उसका नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, नमाज का एहतमाम किया। नमाज का एहतमाम करना ही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। नमाज का एहतमाम किया, 2 रकात नमाज पढ़कर फारिग हुए, बगैर किसी इलाज के, बगैर किसी तदबीर के वो फोड़ा सरक कर कमर पर आ गया। फिर 2 रकात नमाज पढ़कर फारिग हुए, बगैर किसी इलाज के, बगैर किसी तदबीर के वो फोड़ा सरक कर घुटने पर आ गया। फिर 2 रकात नमाज पढ़कर फारिग हुए, वो फोड़ा सरक कर पंजे पर आ गया। फिर 2 रकात नमाज पढ़कर फारिग हुए, वो फोड़ा ऐसा गायब हुआ कि जिस्म पर उसका निशान भी बाकी नहीं रहा। लेकिन मसला क्या है बताऊं मैं? जब भी हम लोगों के सामने अंबिया और सहाबा की गैबी मदद और नुसरतों के वाक़यात बयान किए जाते हैं, हम उनको अंबिया और सहाबा की खुसूसियत समझते हैं। हम उनको अंबिया और सहाबा की खुसूसियत समझते हैं। अगर आप लोग गौर से बात सुनेंगे, मैं 2 बात अर्ज करना चाहता हूँ। गैबी नुसरतों को अंबिया और सहाबा की खुसूसियत समझना अल्लाह की ज़ात से बदगुमानी है। गैबी वाक़यात को, गैबी मदद के वाक़यात को अंबिया और सहाबा की खुसूसियत समझना कि नबी के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं होगा, साहबी के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं होगा। गैबी मदद और नुसरत के वाक़यात को अंबिया और सहाबा की खुसूसियत समझना ये अल्लाह की ज़ात से बदगुमानी है। और उससे अगली बात मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं मुश्किल से समझ में आएगी। गैबी मदद और नुसरत के वाक़यात को अंबिया और सहाबा की खुसूसियत समझना उस आयत पर ईमान लाने से इनकार करना है जिस आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि हम नबियों को ही मदद करेंगे, ईमान वालों को ही मदद करेंगे। जो ये समझते हैं कि गैबी मदद और नुसरत के वाक़यात अंबिया की खुसूसियत है, सहाबा की खुसूसियत है, वो हकीकत में उस आयत पर ईमान लाने का इनकार कर रहे हैं जिस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि हम नबियों को ही मदद करेंगे और ईमान वालों की मदद करेंगे। साफ आयत है, ईमान लाना फर्ज है। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। फ़ेल मुदारे हैं, अरबी जानने वाले समझते हैं फ़ेल मुदारे में इस्तेमाल होता है। इन्ना हर्फ ताकीद है, लाम हर्फ ताकीद है, जमा मुतकल्लिम का सेगा है, अज़मत समझाने के लिए डबल ताकीद के साथ अल्लाह पाक बतौर अज़मत के कह रहे हैं हम मदद करते ही चले जाएंगे नबियों की, ईमान वालों की। ये अल्लाह का वादा है, डबल ताकीद के साथ और जमा मुतकल्लिम के सेगे के साथ। अल्लाह ताला फरमा रहे हम मदद करते ही चले जाएंगे नबियों की भी और ईमान वालों की भी। जो मुसलमान ये समझता है कि गैबी मदद और नुसरत के वाक़यात ये अंबिया और सहाबा की खुसूसियत है, वो हकीकत में दर पर्दा ये कह रहे हैं कि मैं इस आयत पर ईमान नहीं रखता हूँ। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अक़ल के खिलाफ
ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف، ظاہر کے خلاف، اعمال پر انبیاء و صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انبیاء و صحابہ کا کرشمہ نہیں ہے، وہ انبیاء و صحابہ والے اعمال و صفات کا کرشمہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اگر انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، دلوں سے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین نہیں نکلے گا۔ جب تک دلوں سے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین نہیں نکلے گا، اعمال پہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے میرے دوستوں بزرگوں۔ ورنہ ایک ایک عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، آپ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک سنت اور آپ سے ثابت شدہ ایک عمل مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی ایک سنت اور آپ سے ثابت شدہ ایک عمل مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ دعوت کا اہتمام نہیں، اس لیے ہم سب نیت کریں پیارے بھائیوں، انفرادی دعوت کا اہتمام کریں۔ اللہ معاف فرمائے، بات مشکل سے کہہ رہا ہوں، کام کرتے کرتے دعوت سے استغنا طبیعتوں میں پیدا ہوگی، کام کرتے کرتے دعوت سے استغنا طبیعتوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی دعوت پرانے نئے لوگوں کے لیے ہے۔ جب ہم دعوت تبلیغ میں نئے لگے تھے اس وقت انفرادی دعوت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ اب تو ہم پرانے ہو چکے ہیں، ذمہ دار ہو چکے ہیں، اب تو ہمیں اصول ہدایت پتہ ہو چکا ہے، اب ہمیں انفرادی دعوت کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخیر کے 6 زمانے کے 6 مہینے کے رفیق ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ۔ مولانا الیاس صاحب کی اخیر کے 6 مہینے کی صحبت ملی ہے، اخیر کے 6 زمانے کے رفیق ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کے تلمید ہے، آپ کے خاص ساتھی ہے، اخیر کے 6 مہینے کا زمانہ ملا ہے۔ آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ آخر زمانہ بیماری والا اور ضعف کا اور کمزوری کا عالم، اور بات نہیں کر سکتے تھے اور نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، اشارے سے نماز پڑھی جاتی تھی، اور خدام وضو کرایا کرتے تھے، مسجد میں جا نہیں سکتے تھے، نماز کے وقت آپ کی چارپائی صف کے اندر مسجد میں داخل کر دی جاتی تھی۔ آخر کا زمانہ 6 مہینے کا ضعف اور بیماری کے اندر گزرا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخیر کے 6 مہینے آپ نے پائے ہیں، ان 6 مہینوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انفرادی دعوت کا کتنا اہتمام کرتے تھے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب کہنے لگے، ہم نے مولانا کو دن میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے، آخر کے 6 مہینوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 22 گھنٹے دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ کون سے مہینے میں؟ آخر کے 6 مہینے، ضعف کا، کمزوری کا، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، خدام وضو کرا رہے ہیں، مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں، مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں، اس وقت تو دعوت کا اہتمام ہے، اس وقت تو عبادت کا اہتمام ہے، اس وقت تو دعوت کا اہتمام ہے، اس وقت عبادت کا اہتمام ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کام کرتے کرتے زمانہ بیت چکا ہے، ابھی تک نماز اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام عموماً ساتھیوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک مفتی صاحب مولانا الیاس صاحب کی ملاقات کے لیے آئے، ایک مفتی صاحب مولانا الیاس صاحب کی ملاقات کے لیے آئے، کہنے لگے، حضرت میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، میں مفتی ہوں، میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں میں کہ اس وقت تو آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے بیمار ہیں کہ مسجد کی حاضری آپ سے ساقط ہو چکی ہے، آپ ایسے بیمار ہیں کہ مسجد کی حاضری آپ سے ساقط ہو چکی ہے، اگر آپ مسجد نہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کی بات سن کر کہنے لگے، مفتی صاحب آپ کیا چاہتے ہو کہ میں مرتے مرتے منافق بن کے مروں؟ میں آپ یہ چاہتے ہو میں مرتے مرتے منافق بن کے مروں؟ میں ساری زندگی تو مسلمان بن کے زندہ رہوں اور مرتے مرتے منافق بن کے مروں؟ اخیر کے 6 زمانہ ہیں، 6 مہینہ اخیر کا زمانہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ ہم نے دن میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے، اس بیماری اور ضعف کے زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 22 گھنٹے دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں بات بری لگے معاف کر دینا، دعوت سے بے نیازی ہدایت سے بے نیازی،
دعوت سے بے نیازی ہدایت سے بے نیاز. جو دعوت سے بے نیاز ہے وہ حقیقت میں اپنی ہدایت سے بے نیاز ہے. جو دعوت سے بے نیاز ہے وہ حقیقت میں اپنی ہدایت سے بے نیاز ہے. اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انفرادی دعوت اپنی زندگی میں ایسا لازمی جز بن جاوے کہ جب تک اعمال دعوت کا اہتمام نہ ہو ہمیں کھانے پینے میں مزہ نہ آئے. پھر میرے دوستوں مجھے ایک بات عرض کرنا ہے. دعوت کا خروج کے بغیر، نفر کے بغیر دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نفر کے بغیر، خروج کے بغیر دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جو کام کرنے والے ساتھی خروج کا اہتمام نہیں کرتے اور جو مسلمان خروج کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اچھی طرح سمجھ لے اس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دعوت کے اعتبار سے دھوکے میں پڑا ہے. مولانا علی میاں الندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ محنت عالمی سطح پر ہدایت کا جو ذریعہ بنی ہے اس کی 3 بنیادیں. کتنی بنیادیں؟ توجہ سے بات سنو. مولانا علی میاں الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت تبلیغ کی یہ محنت عالمی سطح پر جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے اس کی 3 بنیادیں. پہلی بات، اس محنت میں نقل حرکت ہے، جمود نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جمود نہیں ہے. مجھے معاف کرنا پیارے بھائیوں، جو پرانے ذمہ دار ساتھی کام میں لگے ہوئے احباب خروج کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل حل کرنے بیٹھے ہیں. مسائل حل نہیں کر رہے ہیں، مسائل بڑھا رہے ہیں. مسائل کے حل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے خروج کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھکاتے تھے صحابہ کو، اتنا تھکاتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں کہ آپس میں دوسری بات کے کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ایک بات صحابہ کے درمیان کھڑی ہو، ایک بات صحابہ کے درمیان آپس میں انتشار کا سبب بن گئی. انصار اور مہاجرین کے درمیان آپس میں انتشار ہونے والا تھا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ فلاں بات پیش آئی ہے. آپ نے کہا اسی وقت تو چلو. آپ نے چلایا، پورا دن چلایا، پوری رات چلائی، اگلا دن چلایا، اگلی رات چلائی، پورا دن پوری رات، پورا دن پوری رات. اس کے اگلے دن سخت گرمی کے موسم میں صحابہ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے اتنا تھک گئے کہ سخت گرم زمین پر اونٹوں سے اترنے کا موقع نہیں ہے، اونٹوں سے گرے ہیں اور سخت گرم ریت پر لیٹتے ہی، زمین پر گرتے ہی لیٹ گئے ہیں. اتنا چلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارا فتنہ ختم کر دیا. فتنے بیٹھکوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے بیٹھکوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے تدابیر سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے میٹنگوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے نقل و حرکت سے ختم ہوتے ہیں. دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سوائے نقل و حرکت کے. میرے دوستوں بزرگوں، دعوت کا قوام ہی نقل و حرکت، دعوت کا قوام ہی نقل و حرکت. ہر مسلمان کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے، ان احادیث کا استحضار کرنا چاہیے جن آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خروج کے چھوڑنے پر مسلمانوں کو دھمکیاں سنائی ہے. ان واقعات کو خوب توجہ سے یاد کرنا چاہیے جن واقعات میں انبیاء صحابہ پہ تنبیہ کی گئی ہے، یا انہیں اللہ کے عذاب کا خوف ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے خروج کو اور دعوت کے تقاضوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو خوف ہو رہا ہے. ان واقعات پہ غور کرنا چاہیے تاکہ مسلمان کو اس کا استحضار ہو کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ صحابہ کے آپس میں مشورہ ہوا ہے، کہ 6 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلے. کتنے مہینے کے لیے؟ 6 مہینے کے لیے صحابہ کے آپس میں مشورہ ہوا ہے. 6 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں. مقامی سارے اعمال کریں گے، گشت کریں گے، تعلیم کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، مسجد کی آبادی کریں گے، دوسرے گشت کا اہتمام کریں گے، سارے اعمال کریں گے. 6 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے. یہ صحابہ کے آپس میں مشورہ ہوا. ادھر مشورہ ہوا، ادھر جبرائیل السلام تشریف لائے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम से, मुसलमानों से कह दीजिए कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते रहें, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते रहें और घरों में बैठकर अपने आप को अपने हाथों हलाकत में न डालें। अल्लाह अकबर। 6 महीने का सहाबा का अल्लाह के रास्ते में खुरूज को पीछे करना, अल्लाह पाक उन्हें हलाकत कह रहे हैं। इस ज़माने का मुसलमान तय कर चुका है मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलना ही नहीं है। मेरा दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ना निकलने वालों पे कितना नाराज़ हो रहा है, कितना नाराज़। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, यहया अलैहिस्सलाम को हुक्म मिल रहा है कि बनी इसराइल को बैतुल मक़दिस में जमा करें, बनी इसराइल को बैतुल मक़दिस में जमा करें। अल्लाह के जिक्र की, कुफ्र शिर्क को छोड़ने की, नमाज रोज़ा ज़कात जिक्र तिलावत के तमाम की दावत है। यहया अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला 5 चीज़ की तबलीग करने का। यहया अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला है कि शिर्क से बाज रहें और नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, जिक्र तिलावत का एहतमाम करे। 5 चीज़ों की तबलीग का हुक्म मिला है यहया अलैहिस्सलाम को। यहया अलैहिस्सलाम किसी वजह से इस बात को पूरा करने में पीछे रह गए, याद नहीं रहा, ज़हन से निकल गया, भूल गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया क्या यहया, अल्लाह तबारक तआला ने आपको 5 उमूर, 5 अहकाम की तबलीग का हुक्म किया है, आप भूल गए। अगर आप मशगूल हैं, आप नहीं जा सकते, मैं आपके बदले चला जाता हूं। मैं यहया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुनो तो सही, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, यहया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ईसा अलैहिस्सलाम से, ऐ ईसा अगर तुम चले गए, मैं नहीं गया, तो अल्लाह मुझे जमीन में धंसा देंगे। कौन कह रहे हैं? यहया अलैहिस्सलाम। एक नबी को 5 हुक्मों की तबलीग का हुक्म मिला है, उस नबी से जरा से ताखीर हो रही है। कितना खौफ है अल्लाह के अजाब का। फरमा रहे हैं क्या यहया, ऐ ईसा अगर तुम चले गए और मैंने ये काम नहीं किया, अल्लाह मुझे ज़मीन में धंसा देंगे। अल्लाह अकबर। जिस नबी को 5 अहकाम की तबलीग का हुक्म मिला है, ना करने पर अल्लाह के अजाब का यह खौफ है। जिस उम्मत को पूरे दीन की तबलीग का हुक्म मिला है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अगर हम इस दावत का और नफर खरूज का एहतमाम नहीं करें प्यारे भाइयों, हमारे ऊपर अल्लाह के अजाब का कितना खौफ हमें होना चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे क्या अर्ज करूँगा, दीन को कायम करने का, दीन को कायम करने का, उम्मत को जहालत से निकालने का, इर्तिदाद से हिफाजत का, उम्मत को फ़राइज़ पे मुज्तमा करने का, उम्मत को फ़राइज़ से मुज्तमा करने का, इर्तिदाद को रोकने का, जहालत से निकालने का, उम्मत को फ़राइज़ पे जमा करने का और पूरी दुनिया के अंदर दीन को कायम करने का कोई ज़रिया नहीं है सवाए नफ़र और खुरूज के। 4 बातें मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। 4 बुनियादी मक़ासिद है नफ़र और खुरूज के। इक़ामत दीन 1, इख़राजुल उम्मा मिनल जहल 2, इबादुल उम्मा अनिल इर्तिदाद, उम्मत के इर्तिदाद से बचाना 3, और इज्तिमाउल उम्मा अल फ़राइज़, पूरी उम्मत को फ़राइज़ पे मुज्तमा करना। 4 बुनियादी फ़राइज़ है दावत नफ़र और खुरूज के। अगर नफ़र और खुरूज का एहतमाम नहीं होगा, उम्मत फ़राइज़ पे कभी जमा नहीं हो सकती, उम्मत फ़राइज़ पे जमा नहीं हो सकती। अगर नफ़र और खुरूज का एहतमाम हुआ, नफ़र और खुरूज का एहतमाम हुआ, ऐसी हिदायत अल्लाह तबारक तआला की जानिब से नाजिल होगी जिसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता है। अभी हफ्शा का इज्तिमा हुआ, अल्लाह की शान, पूरी दुनिया के अंदर दावत तबलीग की निस्बत पर इतना अज़ीम शान इज्तिमा आज तक दुनिया में कभी कायम नहीं हुआ है। ऐसा अज़ीम शान इज्तिमा, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बुनियाद है इस इज्तिमा की? इज्तिमा के बाद हम सब आपस में बैठे, हज़रत जी तशरीफ़ फरमा, लोगों ने वजूहात पेश किए, इस इज्तिमा की क्या बुनियाद है? इतना अज़ीम शान इज्तिमा अल्लाह ने करा दिया। 91 ममालिक के लोग एक जगह बैठे हुए, 91 ममालिक के लोग एक मजमे मर्द, एक पिंडाल में, एक मजमे में 91 ममालिक के लोग बैठे।
ہم لوگ مختلف حلقے والے بیٹھے ہیں. حبشہ کے اجتماع کے اندر 91 ملکوں کو لوگ بیٹھے ہوئے, الگ الگ زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. 2-2.5 ہزار سے زیادہ علماء ایک مجلس میں شریک, ایک مجلس میں شریک. میں سوچنے لگا دیکھو تو صحیح کیسا لوگوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور کیسا افطرا اور بہتان لگایا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ علماء نہیں ہیں, ان کے ساتھ علماء نہیں ہیں. یہاں تو ایک مجلس میں 2.5 ہزار علماء ہوتے ہیں. علماء کی ایک مجلس, 2 سے 2.5 ہزار کا مجمع ایک مجلس میں بیٹھا. 91 ممالک کے لوگ ایک پنڈال میں اللہ اس کے نبی کی بات سن رہے. 7-8 لاکھ سے زیادہ کا مجمع, عمومی مجمع ساری مجلسوں کے اندر شریک ہے. اللہ اکبر. 15,000 سے زیادہ بیرونی مہمان آئے. 2-2.5-3 ہزار سے زیادہ جماعتوں کا خروج ہوا. 350 جماعتیں صرف 4 مہینے کی بنی. 150 جماعتیں بیرون کے روانہ ہوئی. 1700 جماعتیں چلے کی روانہ ہوئی. اتنا زبردست و خروج اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع سے ہوا ہے. اور کیا عرض کروں پیارے بھائیوں, تقریباً 1 مہینہ پہلے سے حبشہ کی راجدھانی ادیس ابابا ہر پیر جمعرات کو کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا مرد, کیا عورت, پورے راجدھانی کے اندر کوئی مسلمان بچہ یا بوڑھا ایسا نہیں تھا جو بے روزہ ہو. لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں. اور ایسی استقامت مجمع کے اندر, ایسی استقامت, تینوں دن بارش ہوتی رہی. پنڈال ٹوٹ گئے, پردے پھٹ گئے, زمین پانی سے بھری ہوئی ہے, لیکن ایک آدمی جانے کو تیار نہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں. لوگ سمجھتے ہیں اجتماع میں بارش ہو جانا اور انتظام ناقص ہو جانا, لوگ سمجھتے ہیں اجتماع میں بارش ہو جانا اور انتظام ناقص ہو جانا یہ اجتماع کی ناکامی کی علامت ہے. میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, میں انتظام کے ناقص ہونے کی وجہ سے اجتماع اور دین کی محنت کو ناکام سمجھنا یہ منافقین کی سوچ ہوا کرتی. انتظام ان کا ناقص ہے, پنڈال ان کے ٹوٹ گئے, پردے ان کے پھٹ گئے, زمین ان کی پانی سے بھری ہوئی ہے, اب تو ان کا اجتماع فیل ہو گیا اور ان کی محنتیں ناکام ہو گئی ہے, اب ان کی بات چلنے والی نہیں ہے. یہ سوچ اللہ کے نبی کے زمانے میں کس کی ہوتی تھی؟ منافقین کی ہوتی تھی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, لوگ اجتماع کی کامیابی سمجھتے ہیں انتظام کا کامل ہونا. لوگ اجتماع کی کامیابی سمجھتے ہیں انتظام کا کامل ہونا. اللہ تعالیٰ انتظامات کو توڑتے ہیں اجتماع کامیاب بنانے کے لیے. اللہ انتظامات کو توڑتے ہیں اجتماع کامیاب بنانے کے لیے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں, فجر کا بیان ہو رہا, مستورات کے خروج کی اہمیت پر بیان ہو رہا ہے, اور ایسی مسلح دھار بارش اور سارے لوگ پانی کے اندر اور اپنے اوپر چٹائی اٹھائے ہوئے, چادریں تانے ہوئے اور مختلف قسموں کی چیزوں کا انتظام کیے ہوئے پانی میں بھیگ رہے ہیں. لیکن اللہ کی شان, ایک آدمی وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا, ایک آدمی ہلنے کو تیار نہیں تھا. سارا مجمع وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بات چل رہی ہے. 2 گھنٹہ بارش ہوئی ہے. حضرت کہنے لگے, قرآن شریف کی آیت پڑھ کے بتائی, هو الذی انزل من السماء ماء لیطہرکم بہ. ان سارے مجمع سے کہہ دو دینی اجتماعات میں جو بارش ہوتی ہے وہ 4 خیر کو لے کر آتی ہے. کتنی؟ ہمارا تو حال ہی عجیب ہے, ہمارا تو حال ہی عجیب ہے. اجتماع میں جب بارش ہو جائے, ذرا سی ہوا تیز چلنے لگے, اے اللہ ایسا نہ کر, اے اللہ ایسا نہ کر. اللہ کی پناہ میرے دوستوں بزرگوں, بارش کی ناقدری کرنا اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنا. بارش کو ناگوار سمجھنا کہ ہمارا اجتماع ہو رہا ہے, بارش نہیں ہونی چاہیے, مانگنا نہیں چاہیے, لیکن آ جائے تو اس کو ناگوار نہیں سمجھنا چاہیے.
تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں دینی اجتماعات میں جو بارش ہوتی ہے وہ 4 خیر کو لے کر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ زندگیوں کو تمام رذائل سے پاک کرنا چاہتے ہیں، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ۔ ایک دوسری بات، وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کی ساری تدبیروں میں، اس کی ساری پلاننگ میں فیل کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی استقامت کی وجہ سے۔ کیا آپ جمع رہے؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، انتظام کا کامل ہونا یہ اجتماع کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو گر کی بات بتاتا ہوں، اندر کی بات بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ انتظامات توڑتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ انتظامات توڑتے کیوں ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دینی اجتماعات میں انتظام توڑتے ہیں مجاہدہ تام کرنے کے لیے، ہدایت عام کرنے کے لیے۔ انتظام کیوں توڑتے ہیں؟ مجاہدہ تام کرنے کے لیے اور ہدایت کو عام کرنے کے لیے۔ کہ تمہارا مجاہدہ ناقص ہے، صبر کرو، برداشت کرو، تاکہ مجاہدہ تام ہو جائے، ہدایت عام ہو جائے۔ 4 خیر کو لے کر آتی ہے دینی اجتماعات کے اندر بارش، 4 خیر کو لے کر آتی ہے۔ نمبر 1، زندگیوں کو، مسلمانوں کی زندگیوں کو رذائل اور گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے۔ نمبر 2، شیطان کو اپنی ساری تدبیروں میں فیل کرنے کے لیے۔ نمبر 3، لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دلوں کے اندر استقامت اور دلوں کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ اور نمبر 4، قدموں کو جمانے کے لیے۔ 2 گھنٹہ مسلسل بارش ہوتی رہی، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسی استقامت مجمع کے اندر، ایسا خروج مجمع کے اندر، ایسی زبردست ہو۔ میں آپ سے عرض کروں، میں جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پوچھتے ہیں نا، حلقہ نمبر 1 والے کہاں ہیں، حلقہ نمبر 2 والے کہاں ہیں، حلقہ نمبر 3 والے کہاں ہیں؟ ہم لوگ حبشہ میں کہہ رہے تھے کینیا والے کہاں ہیں، تنزانیہ والے کہاں ہیں، نائجیریا والے کہاں ہیں، یمن والے کہاں ہیں، مصر والے کہاں ہیں، سعودیہ والے کہاں ہیں؟ ہم لوگ حلقوں کو پکارتے ہیں، وہاں ممالک پکارے جا رہے ہیں۔ 91 ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا ہوئی، دعا کے اندر ایسا لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ دعا کے بعد لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے ہیں، دعا کے بعد لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے تھے۔ 2 ساتھی ایک ملک والوں کے ساتھ بٹھائے جا رہے ہیں، آپ کینیا والوں کے ساتھ بیٹھو، آپ نائجر والوں کے ساتھ، آپ یمن والوں کے ساتھ، آپ مصر والوں کے ساتھ، آپ فلاں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جس علاقے میں دن رات بمباری ہو رہی ہے، جن کے بچوں پر بموں کی بارش ہو رہی ہے، فلسطین والے احباب وہ بھی اجتماع میں آئے ہوئے تھے۔ فلسطین کے احباب، کائے کی بارش؟ بموں کی بارش۔ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے چھوڑ کر، اللہ اکبر، دین کی محبت میں اور دعوت کی محبت میں، اور ایک اشارے پر ابھی تو پیسہ دے کے لوگ نہیں مل رہے ہیں، ایک اشارے پر ایک دعوت دی گئی کہ عالمی اجتماع ہے، آپ سب کو یہاں پہ شریک ہونا ہے۔ اور ایسی خوشی کا عالم، ایسی خوشی کا عالم، اللہ اکبر۔ حبشہ والے کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم ہر سال یہ اجتماع کرنا چاہتے ہیں، ہر سال۔ حضرت کہنے لگے کہ ہر سال نہیں، ہر دوسرے سال، ہر 2 سال کے بعد، ہر 2 سال کے بعد، ہر تیسرے سال پہ یہ اجتماع ہوگا اور ساری دنیا کے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ 2 ساتھی ملک والوں کے ساتھ بٹھائے جاتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے اور ان کے مسائل حضرت کے سامنے پیش کرتے تھے۔ میں آپ سے مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، کیا دنیا کے اندر اتنا بڑا کوئی قاضی اور اتنا بڑا کوئی جج اور اتنا بڑا کوئی حاکم ہوگا؟ 100 ممالک کے لوگ جس کے پاس آ کر اپنے مسائل پیش کر رہے ہیں۔ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے، کینیا والے آ جائیں وہ اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے، حد اس میں فیصلہ کرتے تھے، دوسرے دروازے نکلتے تھے۔ ایسے مطمئن ہو کر، ایسا خوش ہو کر، ایسی چہروں پہ بشاشت، ایسا اطمینان اور سکون، ایسے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ وہ ہوا جو ہم چاہتے تھے، یہ کہہ رہے تھے وہ فیصلہ جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایسے مقبولیت۔ میں تو اس پہ عرض کر رہا ہوں، میں اس اجتماع کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے اور مبشرات، اللہ اکبر، ایسی زبردست انقلابی ماحول اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے پیدا کی۔ ایسا عربوں کا ہجوم تھا، اللہ اکبر، کیا یمن،
کیا سعودیہ، کیا جدہ، کیا مکہ، کیا مدینہ، ایسا عربوں کا ہجوم تھا. اتنے مذاکرے عربوں کے ہوئے ہیں، 15-20 مذاکرے تو صرف بندے نے کیے عربوں میں. اتنے مذاکرے، اتنا مطمئن عرب. اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں تو اس پہ عرض کر رہا تھا. اس کی کیا بنیاد ہے؟ ہم سب حضرت کی مجلس میں بیٹھے، سب سے آخری جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس وقت اس اجتماع کے لیے لوگوں نے دعائیں بہت کی، روزہ بہت رکھا ہے، دعائیں بہت کی ہے، روزہ بہت رکھا ہے. حضرت کہنے لگے نہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. انفرادی اعمال میں اپنے آپ کو تھکا دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس اجتماع کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد جماعتوں کی وہ مجاہدے ہیں. اجتماع سے پہلے پورے ملک میں 80 جماعتوں نے کام کیا ہے. پانی کی کمی، کھانے کی کمی، ایک مہینہ غسل کا موقع نہیں ملا. ایک مہینہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، انتظام نہیں ہے. بھوک میں، پیاس میں، فاقے کے ساتھ روزہ رکھ کر گشتوں کا، تعلیم کا، ملاقاتوں کا ایسا اہتمام کیا ہے. حدیثہ بابا، حبشہ کی راجدھانی، کوئی عالم اور کوئی امام ایسا نہیں ہوگا جس سے ہماری ملاقات نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت کہنے لگے وہ ساری تکلیف اور وہ سارے مجاہدے، وہ ساری قربانی، وہ اصل بنیاد اجتماع کی کامیابی. میرے دوستوں بزرگوں، میں تو یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نفر اور خروج دعوت کا قیام ہے. نفر اور خروج دعوت کا قیام ہے. اگر نفر اور خروج کا اہتمام نہیں ہے تو ہمارا دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. میری بات پہ ذرا غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں، آپ علیہ السلام اللہ کے راستے میں سفر ہو رہا ہے، کافی تھکے ہوئے ہیں. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنایا کہ آپ بیدار رہو اور ہم سب کو، آپ صبح صادق ہوتے ہی ہم سب کو بیدار کر دیں. توجہ سے بات سننا، ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ صبح صادق ہوتے ہی ہم سب کو بیدار کر دینا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بالکل اس طرف جہاں صبح صادق طلوع ہونے والی ہے، ٹکٹکی لگا کر اس سے دیکھ رہے ہیں اور متوجہ اس کی طرف. اللہ کی شان. سب سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے. حضرت بلال بھی سو گئے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہے جب سورج کی تپش، سورج انتہائی اوپر آ چکا ہے اور سورج کی گرمی سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی ہے. آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے سب کو اٹھایا. نماز قضا ہو گئی ہے. آپ نے کہا جلدی چلو یہاں سے، نماز یہاں قضا نہیں کرنا، نماز یہاں قضا نہیں کرنا، جلدی چلو یہاں سے. نماز وہاں کیوں نہیں قضا کرائی؟ نماز وہاں کیوں نہیں قضا کرائی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین کا اثر تھا اس جگہ پر، شیاطین کا اثر تھا اس جگہ پر، اس لیے اللہ کے نبی نے وہاں نماز قضا نہیں کرائی کہ شیاطین کے اثر کی وجہ سے نماز ضائع ہوئی ہے، یہاں شیاطین کا تسلط ہے، سب کے سب یہاں سے چلو. آپ اسلام کافی دور چلے گئے اور کافی دور جانے کے بعد اللہ کے نبی نماز قضا فرمائی ہے. میری بات پہ غور کرنا پیارے بھائیوں. اللہ کے نبی کی ایک مرتبہ، صحابہ کی ایک مرتبہ نماز قضا ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہاں شیاطین کا تسلط ہے، یہاں شیاطین کا اثر ہے. مسلمانوں کے محلے بے نمازیوں سے بھرے ہوئے، مسلمانوں کے محلے بے نمازی سے بھرے ہوئے. کتنا شیاطین کا اثر ہوگا اور کتنا شیاطین کا تسلط ہوگا ایسے ظلماتی ماحول میں اور ایسے منکرات کے ماحول میں اور ایسے شیاطین کے تسلط میں رہتے ہوئے مسلمان اللہ کے دین پہ کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کے نافرمانی و گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے اگر خروج کا اہتمام ہے؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اچھی طرح بات سمجھنا چاہیے. خروج کا اہتمام نہ کرنا یہی دین کو ضائع کرنا ہے. خروج کا اہتمام نہ کرنا یہی دین کو ضائع کرنا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آزار میں، کسی بھی عذر میں
کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی پریشانی کے اندر صحابہ کو اللہ کے راستے کے خروج چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ایک مرتبہ اگر خروج چھوٹا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تنبیہ فرمائی ہے جیسے تنبیہ کسی بڑے سے بڑے گنہگار کو، کسی بڑے سے بڑے کبیرہ کرنے والے کو اس کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے پر ایسی تنبیہ نہیں ہوئی ہے جیسے تنبیہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ قیامت تک آنے والے مسلمان سمجھ لے اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری ہے۔ اب ایک بات اور سنو، اللہ کا فضل ہے، خروج کا اہتمام ہو رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں خروج کا اہتمام ہو رہا ہے، مگر ہمارے خروج پر ہدایت کا عمومی نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ خروج کا اہتمام ہو رہا ہے مگر ہمارے خروج پر ہدایت کا عمومی نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی چند بنیادی باتیں توجہ سے بات سنو۔ سب سے پہلی بات ہے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے ممبر سے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر وہ کیا کیا وعیدیں ہیں، اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر کیا کیا وعیدیں ہیں، اور اللہ کے راستے میں خروج میں تاخیر کرنے پر کتنی تنبیہ ہوئی ہے صحابہ کو، اس کا تذکرہ ہمارے ممبر سے نہیں، اس کا تذکرہ ہمارے ممبر سے نہیں۔ لوگ صرف فضائل بیان کرتے ہیں، وعیدوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سننا، فضائل سن کر شوق تو بڑھ سکتا ہے لیکن استقامت بغیر وعید کو سنے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی۔ فضائل سن کر شوق تو بڑھ سکتا ہے لیکن استقامت کے لیے وعید چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی تاخیر کرنے پر، ایک تھوڑی دیر کی تاخیر کرنے پر ایسے وعید ارشاد فرماتے تھے کہ صحابہ کبھی بھی ہمت نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہو جاؤ۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں پیچھے رہ گئے، ایک مرتبہ، کس کی وجہ سے؟ 4 فضیلتیں حاصل کرنے کی۔ او بھائی صاحب توجہ سے بات سنو، 4 فضیلت حاصل کرنے کی۔ جمعہ کی نماز سید الصلاۃ ہے، سارے نماز کے سردار ہیں، کس کے پیچھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، سید الانبیاء والمرسلین۔ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر، تمام مساجد کے سردار، مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن، جمعہ کا دن سید الانبیاء۔ کون سی بستی ہے؟ مدینہ منورہ، سید القریٰ۔ جمعہ کا دن دنوں کا سردار، مدینہ منورہ بستیوں کی سردار، جمعہ کی نماز کے سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی کے پیچھے 4 بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے لے کے دوپہر کی تاخیر ہوئی ہے، صبح سے لے کے دوپہر کی تاخیر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہی دیکھ لیا ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، آپ نے پوچھا ابن رواحہ تم ان کے ساتھ گئے نہیں اللہ کے راستے میں؟ ابن رواحہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے سوچا اس کے بعد پتہ نہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، جمعہ کی نماز ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، آپ کی صحبت میں نماز پڑھنا ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھ لوں، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں ابھی نماز پڑھتے ہی نکل جاؤں گا میں اور شام تک اپنی جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا۔ آدھے دن کی تاخیر ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن رواحہ ظاہر کے اعتبار سے صبح جانے والی جماعت میں اور تمہارے درمیان میں آدھے دن کی تاخیر ہوئی ہے، دنیا کے اندر تمہارے ان کے درمیان میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو چکا ہے۔ ایک بات آپ نے فرمائی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ جماعت 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور آپ 500 سال کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی اگر ساری کائنات کے خزانے ختم کر دو گے تب بھی صبح جانے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان، ہمارا اردن جانا ہو، ہم لوگ اردن گئے موتا جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اور جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی قبر پہ حاضر ہوئے، دونوں کی قبر مبارک ایک جگہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور جعفر بن طالب رضی اللہ عنہ، اور ابن رواحہ کی قبر وہاں سے 500 میٹر کے فاصلے پر، ہم خود دیکھیں 500 میٹر کے فاصلے۔ میں حیران ہو گیا کیسی اللہ کے نبی کی بات کی
صداقت اور حقانیت، اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا آپ کی باتیں سچائی اور حق سے بھری ہوئی ہے۔ جو بات آپ نے فرما دی کہ تم اپنی جماعت سے 500 سال پیچھے رہ گئے، مشرق مغرب کا فاصلہ ہو چکا ہے، 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے، 500 سال کے بعد جنت میں جاؤ گے تم۔ جو فاصلہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے وہ فاصلہ آخرت تو آخرت دنیا میں ظاہر کر دیا۔ جب لوگ ان سارے شہداء کو دفن کر رہے تھے، پہلے امیر زید بن حارثہ، ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے، دوسرے امیر جعفر ابن ابی طالب، ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے، تیسرے امیر اسی جماعت کے ابن رواحہ ہے، ان کو دفن کرنا بھول گئے، اور دوسرے صحابہ کو دفن کرتے رہے 500 میٹر کی جب دوری ہو گئی، اب یاد آئے کہ انا للہ، اس جماعت کے تیسرے امیر ابن رواحہ بھی ہے، اب ان کو دفن کیا۔ جو فاصلہ اللہ کے نبی نے، جو مسافت اللہ کے نبی نے اپنے کلام حق میں ظاہر فرمائی تھی، اللہ نے اس کا ظہور دنیا کے اندر کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا ہے کہ اللہ کے راستے کی تاخیر، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا کتنا نقصان دینے والا عمل ہے۔ میں مولانا یوسف صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دن بھی اگر یہ کہہ دیا، کتنا بولو، 1 سال نہیں، ایک دن بھی اگر یہ کہہ دیا میں آج نہیں کل جاؤں گا، جماعت آج روانہ ہونے والی ہے اور ہم کہیں کل جاؤں گا، ایک دن بھی اگر یہ کہہ دیا کہ میں آج نہیں کل جاؤں گا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا تنبیہ کا جو اللہ نے کعب ابن مالک کے ساتھ کیا۔ ساری دنیا تم سے اوپری ہو جائے گی، سارے لوگوں کے دلوں سے محبت نکل جائے گی، سارے تعلقات والے تعلقات توڑ دیں گے، اپنے بھی تمہیں سلام کرنا بھول جائیں گے اور سلام کا جواب دینا بند کر دیں گے۔ یہ ساری تنبیہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہے اگر ایک دن اللہ کے راستے میں نکلنے میں پیچھے رہ جاؤ۔ بلکہ پیارے بھائیوں، ایک بات ہے، آپ حضرات تھوڑا سا متوجہ ہو کر سنیں۔ علماء نے عجیب بات لکھی، اگر دین کو قائم کرنے کی فکر و محنت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دین پر بھی باقی نہیں رہنے دیں گے، دین سے محروم کر دیں گے۔ دین کو قائم کرنے کی فکر و محنت میں نہیں ہے تو دین پر بھی اللہ تعالیٰ باقی نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ دین سے بھی محروم کر دیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، بدترین موت مرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو ایک بطور تنبیہ کے ایک ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، بدترین موت مرے گا۔ ایک روایت میں ایک قول، ایک ملفوظ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب کے ملفوظات میں نقل کیا ہے، منافق کی موت مرے گا وہ مسلمان جس کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے۔ اگلی بات سنو، بدترین چہرے والا ہو کر، کالے چہرے والا ہو کر حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ اور تیسری بات آپ یہ سنیں، اللہ کے نبی کی زیارت سے محروم ہو جائے گا جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں۔ میں تو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں ہمارے ممبر سے خروج میں تاخیر کرنے کی وعیدوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اتنی قوت سے اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اور خروج میں تاخیر کرنے کی وعیدوں کا تذکرہ اتنی قوت سے بیان کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس تقصیر کا احساس پیدا ہو کہ میں سب سے بڑا مجرم ہوں، سب سے بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا ہوں میں، اگر میرا اللہ کے راستے میں خروج نہیں ہو رہا ہے میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں، دوسری بنیادی بات ہے، ہمارا خروج دور سے دور نہیں ہو رہا ہے، اپنے علاقوں میں ہو رہا ہے، اپنے علاقوں میں ہو رہا ہے۔ جتنا دور جاؤ گے اللہ کے دین کو لے کر، جتنا دور جاؤ گے میرے دوستوں بزرگوں، اتنا اپنے کام میں استحکام پیدا ہوگا۔ اللہ کے دین کو لے کر جتنا دور جاؤ گے اتنا اپنے کام میں استحکام پیدا ہوگا، اور جتنا قریب اپنے علاقوں میں پھرو گے، میں کیا عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ کیا بنیں گے، ہم اپنی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ بھائی ادھر دیکھو، او بھائی ادھر دیکھ، میں بھی گھر ہی دیکھ رہا ہوں،
آپ تو سن رہے ہیں، میں تو بولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں پریشان مت ہو میرے دوستوں بزرگوں. ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے. کیا شرط ہے بولو؟ مجاہدہ شرط ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اپنی بستیوں میں پھرنے والے، اپنے حلقوں میں کام کرنے والے، اپنی گلیوں میں چلہ لگانے والے، اپنے علاقوں میں کام کرنے والے، سارے مجاہدے ختم ہو جاتے ہیں، ساری سہولتوں سے بھرا ہوا خروج ہے. ارے جب مجاہدہ ہی ختم ہو جائے گا تو ہدایت کا نزول کیسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایسے دور سے دور اپنے صحابہ کو روانہ فرماتے تھے کہ ان کے قبروں کے نشانات بھی لوگوں کو معلوم نہ پڑے. ایسے دور سے اپنے صحابہ کو روانہ فرماتے. دوسری بات سنو، تیسری بنیادی بات مجھے عرض کرنا ہے میرے دوستوں بزرگوں. محنت کا میدان مختصر کرو اور جماعتوں کے خروج کی مدت کم سے کم کرو. محنت کا میدان مختصر. ان 10 گھروں میں آپ سے جماعت بنانی ہے، ان 10 گھروں سے آپ کو جماعت بنانی ہے، ایک گھر کی آپ کو جماعت بنانی ہے، ایک خاندان کو آپ کی جماعت بنانی ہے. اب تو اللہ معاف فرمائے، ہم محنت کا دائرہ وسیع سے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. پورے حلقے سے ایک جماعت چاہیے. اچھا جی، جب آپ پورے حلقے سے ایک جماعت مانگو گے 2 نقصان ہو. پہلا نقصان، امت کی اکثریت آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے گی. بولو بھائی، پورے حلقے سے کتنی جماعت چاہیے؟ ایک جماعت. ایک جماعت میں کتنے آدمی؟ 12 آدمی. ایک مسجد سے ایک آدمی دینا ہے. ایک آدمی دے کر مطمئن ہو گئے، اپنے حلقے کی جماعت نکل گئی. ایک آدمی پہ آپ نے محنت کی، اکثریت آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی. ایک نقصان ہے. دوسرا نقصان، کام کرنے والا سارا عملہ، وقت لگایا ہوا سارا عملہ دن بدن غیر متحرک بنتا رہے گا اگر آپ نے تقاضے حلقوں پہ ڈالے. تقاضے کہاں ڈالے؟ آپ بتاؤ بھائی. آپ ہر مسجد سے ایک آدمی کا مطالبہ کر رہے ہو. ایک مسجد کے اطراف میں 80-40 دن لگائے ہوئے ہیں. ایک مسجد کے اطراف میں 40 آدمی 4 مہینہ لگائے ہوئے ہیں. آپ کتنا مطالبہ کر رہے ہو؟ ایک آدمی کا مطالبہ کر. ان سب کا خروج کب ہوگا؟ جتنا وقت لگایا ہوا عملہ غیر متحرک ہوتا چلا جائے گا، امت کی اکثریت آپ کی نگاہ سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی. آپ تقاضا کہاں ڈال رہے ہو؟ حلقے پہ ڈال رہے ہو. حضرت فرما رہے ہیں تقاضا مسجد پہ نہیں، تقاضا خاندان اور گھروں پہ ڈالو. کہاں تقاضا ڈالو؟ خاندان اور آپ کے گھر سے ہمیں جماعت چاہیے، آپ کے خاندان سے ہمیں جماعت چاہیے، آپ کی اس 10 گھروں سے ہمیں جماعت چاہیے. محنت کا دائرہ تنگ سے تنگ کرتے چلے جاؤ اور خروج کی مدت کم سے کم کرتے چلے جاؤ. 40 دن نہیں، 10 دن میں جماعت چاہیے، 1 دن میں جماعت چاہیے. جتنا محنت کی مدت کم کرتے چلے جاؤ گے، جتنا دائرہ محدود کرتے چلے جاؤ گے، اتنا کام ترقی کرتے چلا جائے گا. اور چلے کی بات مت کرو، 4 مہینے کی بات. دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، بس یہ آخر کی بات. جب تک کام کرنے والوں کو اگلی سطح نہیں دو گے، وہ پچھلی سطح پر بھی باقی نہیں رہیں گے. کام کرنے والوں کو اگر اگلی سطح نہیں دو، وہ پچھلی سطح پہ باقی. آپ دیکھو دنیا کا بھی معمول ہے، ترقی دینے کے لیے ہر آدمی کو اپنی سطح سے آگے ڈھکیلا جاتا ہے. ترقی دینے کے لیے کیا کرتے بولو؟ اپنی سطح سے آگے ڈھکیلا. اگر آگے نہیں دو گے، اگلی سطح نہیں بتاؤ گے، وہ پچھلی سطح پہ باقی نہیں رہیں گے. ہر مسلمان سے سالانہ 4 مہینے کا مطالبہ ہے کہ 1 سال کا 4 مہینہ اپنے صوبے میں بنجر سے بنجر علاقے میں، 1 سال کا 4 مہینہ پورے ملک کے کسی بنجر سے بنجر علاقے میں، اور 1 سال کا 4 مہینہ بیرون کے علاقوں میں. باہر جا کے دیکھو پیارے بھائیوں، ایسا برا حال ہے. ایسے ممالک والے تڑپ رہے ہیں. ایک ملک والے کہنے لگے 12 سال ہو گیا ہمارے پاس ایک جماعت بھی نہیں آئی. ایک ملک والے کہنے لگے 7 سال ہو گیا ہمارے پاس مستورات کی ایک جماعت نہیں آئی ہے. ایک ملکوں کا تقاضا ایک وقت میں 1000 سے 1000 جماعتوں کا ہے. صرف ملیشیا ایک ملک میں ایک وقت میں 3000 جماعتوں کا تقاضا کر رہے ہیں. کتنے وقتوں میں؟ ایک وقت میں 3000 جماعتوں کا تقاضا کر رہے ہیں. اگر اپنے عملے کو اگلی سطح نہیں دو گے پیارے بھائیوں، عملہ ضائع ہو جائے گا، تقاضے برباد ہو جائیں گے، تقاضے ضائع ہو جائیں گے. بلکہ اگلی بات کہوں پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امت کی صلاحیتیں باطل استعمال کرے گا اور ہم دھوکے میں پڑے رہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے.
اب ہمت کر کے اللہ کی ذات پہ اعتماد کریں، اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں، ہمت کر کے فرمائیں۔ جن لوگوں کے بعد 4 مہینے بار بار لگے ہوئے، لمبے سے لمبے خرچ کے لیے، دور سے دور سفر کے لیے، ہمت کر کے فرمائیں 5 مہینے کے لیے میں تیار ہوں۔ ہمت کر کے فرمائیں، جی فرمائیں، فرمائیں، ہمت کریں، ارادے فرمائیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کے وعدوں پہ یقین، ایک دوسرے کی تشکیل کرو، ذہن بناؤ، متوجہ کرو۔ علماء کرام فرمائیں، پہلے سال کے لیے فرمائیں، دوسرے سال کے لیے فرمائیں، تیسرے سال کے لیے فرمائیں، جی فرمائیں، ہمت کر کے بتائیں۔ علماء کرام فرمائیں، اور 4 مہینہ بار بار لگائیو افراد بیرون کے لیے فرمائیں۔ علماء فرمائیں، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، جی فرمائیں، ایک دوسرے کی تشکیل کرو، ذہن بناؤ، فرمائیں اجتماع کو سامنے مت رکھو۔ جن علماء کا اندرون سال وقت تو لگ چکا ہے وہ دوسرے سال کے لیے بتائیں، جن کا دوسرا سال لگا ہے وہ تیسرے سال کی نیت کریں۔ فرمائیں ہمت کر کے فرمائیں، بھائی تشکیل کرو ایک دوسرے کی، ذہن بناؤ، متوجہ کرو۔ کیا فرمایا عابد صاحب؟ دیکھو، اور یہ ابھی ماشاء اللہ، تیسرے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے جی فرمائیں، فرمائیں، ماشاء اللہ، اور ہمت کریں، اور ارادے فرمائیں، جی فرمائیں۔ مولانا مولانا کریم صاحب دوسرے سال کے لیے، دوسرے سال واہ جی واہ، واہ۔